السلام علیکم۔ آج ہمارا 62 ویڈیو ہے قرآن کا، ریکارڈ ہونے جا رہا ہے، جس میں آج ہم سورہ نساء کا انشاءاللہ تعالی آغاز کرتے ہیں اور آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 10 تک کی تلاوت کرتے ہیں، مل جل کر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یہاں پر ایک نفس ہے جس کے ترجمے میں انہوں نے جان کیا، پھر بریکٹ میں آدم کیا، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک نفس سے پیدا کیا، ہم اسی کو اتنا ہی لیں گے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان یعنی ایک نفس سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے پھیلائے بہت سے مرد اور عورتیں۔ اب جتنے سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جتنے جو ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، وہ اس آیت سے شاید کئی آج ٹیکنالوجی کے ذریعے کئی اس کے مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے ایک عام انسان کے لیے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا۔ اس کو لوگوں نے آدم وغیرہ لیا ہے، لیکن آدم کئی جگہوں پہ دوسری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، لیکن یہاں پہ نفس کا استعمال کیا ہے۔ ایک نفس سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور کئی اس سے مرد اور کئی عورتیں بنائی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم آپس میں مانگتے ہو اور رشتوں کا خیال رکھو۔ یعنی اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم مانگتے ہو اور رشتے قائم کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام بار بار استعمال کرتے ہیں اور رشتوں کو باقی رکھتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، اور اسی سے پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رشتوں کا خیال بھی رکھو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ ہے تم پر رقیب، واچفل، نگہبان۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کے مال دو اور نہ بدلو ناپاک کو پاک سے۔ اللہ تعالیٰ خبیث یہاں پہ اپوزٹ طیب کا بتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ہمیں کہ ہم یتیموں کے مال ان کو دیں اور ناپاک کو پاک سے نہ بدلیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یتیم کا مال آپ کی کسٹڈی میں ہے اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے کنزیوم نہیں کر لو۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، حوباً کبیرہ۔ اب یہاں پہ اب کسی کے پاس اگر کوئی خدا نخواستہ کسی کے کوئی بچے کے یا بچی کے ماں باپ مر گئے ہیں، یا ماں مر گئی ہے یا باپ مر گیا ہے، جو بھی ہے، اگر جس کی وجہ سے آپ اس کے گارڈین بنے ہوئے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا مال آپ کی گارڈین شپ میں آپ کو ملا ہے، تاکہ جب تک کہ بچے سن بلوغ کو نہیں پہنچ جاتے آپ ان کے مال سے ان کے اوپر خرچہ کریں گے، پھر جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ ریٹرن کر دیں گے۔ لیکن جسٹ امیجن کریں میرا سچویشن، میرے پاس کوئی یتیم بچوں کی کسٹڈی نہیں ہے، تو میں اس آیت کو میرے جیسے انسان کے جو اپنی فیملی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے اس کو کیسے سمجھوں؟ تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں سے جو آپ کا ایکسٹرا ہے اور جو آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا آتا ہے، تو اس میں ایک تو 10% جو ہم مہدوی عشور نکالتے ہیں، ایک تو نمبر 1، چاہے آپ کی ضرورت آپ کے جو ارننگ سے ہو یا نہ ہو، آپ کو 10% نکالنا ہے، تو اس میں حق ہے کئی لوگوں کا، اللہ والوں کا، فقراء کا، مساکین کا، اللہ تعالیٰ نے ابن السبیل کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، سب کا شیئر رکھا ہے۔ ویسے ہی آپ کے مال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے
آپ نے کنزیوم کیا، اس کے بعد میں آپ کے پاس بچا ہوا ہے، پھر یہ بھی جو ہے بہت سارے بینیفیشریز اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے ہیں، اس کے اندر کئی جگہوں پہ یتیم کا مال بھی آپ کے مال میں سے ان کا حصہ آلریڈی ہے۔ تو میرے پاس اگر جو میری سیلری ہے جس سے میں کام کرتا ہوں، کماتا ہوں، اور میرے گھر کے ضروریات پورے ہو جاتے ہیں، اور میں 10% جو نکال رہا ہوں، یا میرے ضروریات پورے ہو جانے کے بعد میں جو بچا ہوا مال ہے اس میں بھی یتیم کا تو حصہ ہے نا۔ تو جب یتیم کا حصہ ہے تو میں کیا اس کو نہیں دے کر کھا لینا بھی اس آیت کی وعید میں نہ آ جاؤں گا؟ تو آپ لوگ بھی غور کریں اس پرٹیکولر کنٹیکسٹ میں۔ ہاں، جن کے پاس یتیم بچے ہیں، ان کا مال ان کی کسٹڈی میں ہے، وہ تو آیت ان کے لیے سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اپارٹ فرام دیٹ، جیسے میرے جیسے لوگ ہیں جو کسی یتیم کو ابھی فی الوقت گارڈین شپ میں نہیں رکھے ہوئے ہیں اور کسی کی وراثت ٹیک کیئر نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ میرے پاس یتیم کا، فقراء کا، مساکین کا، سب کا مال اللہ دیا، جب میرے پاس اللہ پہنچایا ہے تو سب کا حق ہے جو مجھے پہنچانا ہے ایز این اکاؤنٹنٹ، جیسا ہم نے اس سے پہلے انفاق کی آیتوں میں ڈسکس کیا، تو ہم جو ہے وہ بھی ملا کے نہ کھا لیں، ان تک پہنچائیں۔ اگر نہیں پہنچائیں گے تو یہ بڑا گناہ ہوگا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اور اگر تم کو ڈر ہو کہ یتیم میں انصاف نہ کر سکو تو نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں بھلی لگیں، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی یا جس لونڈی کے تم مالک ہو، یعنی جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس کے قریب ہے کہ نہ جھک پڑو کسی ایک کی طرف۔ اب اس آیت کو زیادہ تر باہر والوں کی تفاسیر وغیرہ کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو اس طریقے سے سمجھا گیا ہے کہ فار ایگزامپل ایک آدمی ہے جس کی کسٹڈی میں کچھ بچیاں ہیں، یتیم بچیاں ہیں، وہ ان کو ایز اے گارڈین بڑی کر رہا ہے، تو اب ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا ہے تو اس کے ساتھ نکاح کر لو کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جن کے بھی رشتے آپ کے محروم نہیں ہیں ان سے نکاح ہو سکتا ہے، نو ڈاؤٹ، وہ تو صحیح بات ہے، لیکن یہاں پر جو اس کنٹیکس کے تحت جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، اگر تم کو ڈر ہو کہ یتیم میں انصاف نہ کر سکو گے، یعنی آپ کو ڈر ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس جو پیسے آ رہے ہیں وہ آپ پیسے جو ہے ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے ہیں پراپرلی یتیموں کے ساتھ، تو ان کا شیئر 100% ہمیشہ جانے کے لیے آپ کسی یتیم لڑکی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ایک لڑکی، دو لڑکی، تین لڑکی، چار لڑکیوں سے شادی کر لیں آپ۔ تو اگر آپ ایسا شادی کر لیں گے تو آپ کے پاس آٹومیٹیکلی وہ پیسہ جب آپ ان کے اوپر شادی کر کے لائیں گے اور خرچہ کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کا حق اس میں بھی ادا ہو جائے گا۔ تو نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں بھلی لگیں، دو دو اور تین تین اور چار چار تک۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی یا جس لونڈی کے تم مالک ہو، یعنی جو تمہاری ملکیت میں ہے۔ ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ اس کے قریب ہے کہ نہ جھک پڑو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو۔ صدقاتہن، یہ صدقہ جو ہوتا ہے ویسا ہی ہے، گفٹ، چیریٹی وغیرہ، لیکن یہاں پہ صدقاتہن نہلا یعنی خوشی سے عورتوں کا مہر دے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پھر اگر وہ خوشی سے تمہیں چھوڑ دیں اس میں سے کچھ تو اسے مزیدار خوشگوار سمجھ کر کھاؤ، یعنی آپ نے جو بھی مہر فکس کیا تھا شادی کے ٹائم پہ وہ ان کو دے دیا، اب وہ آپ کے اوپر بھی اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں سے خوشی سے کھائیے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور نہ دو بے عقلوں کو اپنے مال جو اللہ نے تمہارے لیے سہارا بنایا ہے، قیاماً تمہارے لیے سہارا بنایا ہے، اور انہیں اس سے کھلاتے اور پہناتے رہو۔ وَاکْسُوهُمْ، اور ان کو ورزقوہم،
یعنی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جو بالکل نادان قسم کے ہیں، اور آپ کی کسٹڈی میں بھی ہیں سمجھ لیجئے آپ، یا آپ کے کانٹیکٹ میں بھی ہیں، لیکن آپ پیسے ان کو دے رہے ہیں اور وہ جو ہے پیسے غلط جگہ پہ استعمال ہو جا رہے ہیں یا پراپرلی یوز نہیں ہو رہے ہیں، تو آپ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو رزق دیا ہے وہ ان کے ہینڈ اوور مت کر دیجئے، آپ ان کو کھانا کھلائیے، آپ ان کو جو ہے کپڑے پہنائیے، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور کہو ان سے معقول بات۔ ضروری نہیں ہے کہ یتیم ہے اور کسی بھی حال آپ کو پیسے دینا ہے، اگرچہ کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ پراپرلی ہینڈل نہیں کر سکتا، تو آپ ان کو کلوتھنگ کریے، ان کے جو بیسک نیڈز ہیں وہ ان کو پہنچائیے۔ اس کے بعد میں جب وہ بالغ ہو جائیں گے، جب اچھے ہو جائیں گے، سمجھدار ہو جائیں گے، تو وہ ٹائم پہ آپ یتیموں کا مال ان کے ساتھ شیئر کریے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں۔ یعنی آپ ان کے ساتھ ان کو آزماتے رہو، جیسے اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں ویسا ان کو بھی آپ آزماتے رہیے، ان کو بھی جو ہے ان کے پیروں پہ کھڑا ہوئے جب تک ان کے ساتھ چیکنگ کرتے رہیے، تاکہ وہ اس کے بعد میں جب آپ ان کو پیسہ دیں گے، اگر ان کی گارڈین شپ کا پیسہ ہے یا آپ جو ان کو شیئر دینا چاہ رہے ہیں، دونوں طریقوں سے بھی۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر اگر ان میں صلاحیت حسن تدبیر پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اگر ان کے ماں باپ کا وراثت کا چھوڑا ہوا مال تھا، یا جو آپ جو کما رہے ہیں، اللہ آپ کو جو دے رہا ہے اس میں سے جو یتیموں کا حصہ ہے وہ بھی ان کا ہی ہے نا، تو آپ ان کو جب دیا کرو جب وہ ان کو پتا ہے کہ پیسہ کیسا خرچنا ہے، پرائرٹیز کو دیکھ کے کیسا خرچنے آ گیا ہے ان کو، تو اس ٹائم پہ دیجیے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور ان کا مال نہ کھاؤ ضرورت سے زیادہ اور جلدی کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ یعنی اب آپ جو ہے اگر سمجھیے کہ اگر کسی کے کوئی ماں باپ جو مر گئے، ان کے بچے آپ کے پروٹیکشن میں ہیں، آپ کے پرورش میں ہیں، تو اب آپ جو ہے وہ بچے بڑے ہو جانے سے پہلے آپ ان کا مال کھا جا رہے ہیں، یہ سوچ کے کہ بچہ جیسا سن بلوغ کو پہنچے گا وہ اپنا رائٹ پوچھے گا، پھر اس کے بعد آپ اس کو نہیں دینا چاہ رہے ہیں، آپ اپنی نیت خراب کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ مت کریے، یہ غلط کاموں میں سے ہے۔ اور دوسری چیز، سیکنڈ سینیریو، کہ میرے پاس کوئی پروٹیکشن میں کوئی بچہ نہیں ہے اور مجھے اس تک مال پہنچاتے رہنا ہے، تو جو میرا کیلکولیٹڈ شیئر مجھے رکھنا ہے ہر یتیم کا، وہ میں رکھتے جا رہا ہوں، اور میں اس کو کپڑے پہنا رہا ہوں اور اس کو جو ہے کھانا کھلا رہا ہوں، لیکن اس کا کچھ سیونگ ہو رہی ہے، تو جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جائے تو پھر اس کو میں اس میں سے بھی وہ ادا کر دوں۔ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو غنی ہو وہ بچتا رہے۔ اگر کوئی غنی ہے، یعنی ایون جو لوگ پروٹیکشن میں آپ کے ہیں اور آپ کے پاس پیسہ وغیرہ ہے، تو جسٹ بیکاز آپ ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، اپنا حق سمجھ کے ان کے مال میں سے مت کھائیے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ان کے مال کو ٹچ ہی مت کریے، صرف ان کے اوپر ہی خرچہ کریے، اور آپ کو اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے آپ کھائیے۔ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو حاجت مند ہو وہ دستور کے مطابق کھائے۔ اب ایسی سینیریو ہے کہ کوئی پیسے والے یتیم بچے ایک غریب آدمی کے پاس پل رہے ہیں، تو اس کے پاس خود ان کو پرورش کرنے کے لیے تو وہ ان کے پیسوں میں سے اس کو حق دے رہا ہے، لیکن خود کے سروائیول کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس میں سے دستور کے مطابق بالکل تھوڑا بہت جو معروف طریقہ ہے، جو ضرورت کے تحت استعمال کرنا ہے تو کر لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو ان پر گواہ کر لو۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ ان کے قرابت داروں نے چھوڑا ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُورَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ماں باپ نے اور قرابت داروں نے، خواہ وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یعنی لمیٹڈ ہو اماؤنٹ ہو یا زیادہ ہو، جتنا اللہ تعالیٰ نے سب کا حصہ رکھا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے حصہ ہے اس کے ماں باپ کی طرف سے اور اس کے رشتہ داروں کی طرف سے، اور اس کو دینا چاہیے۔ نصیبم مفروضا، حصہ مقرر کیا ہوا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ
أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا۔ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین تو اس میں سے انہیں بھی دے دو اور کہو ان سے اچھی بات۔ یعنی آپ جب ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں اپنے بیٹا بیٹی میں یا کسی میں، تو اس ٹائم پہ اگر آپ کے پاس جو ہے کوئی رشتہ دار آتے ہیں جو ضرورت مند ہیں، یا یتیم آتے ہیں، یا کوئی مساکین مسکین آتے ہیں، تو ان کو بھی دے دیا کرو تھوڑا سا، اور ان سے اچھی بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے ناتواں اولاد ہو تو انہیں ان کی فکر ہو۔ پھر سے میں ایک بار پڑھ رہا ہوں، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے ناتواں اولاد ہو تو انہیں ان کی فکر ہو، پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ تمام کام کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ڈرنا چاہیے کہ اگر ہم آج کوئی یتیم کو دیکھ کے آپ کو ترس نہیں آ رہا ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر میں مر جاؤں، میرے بچے یتیم ہو جائیں، تو ان کے لیے بھی تو یہی سوسائٹی دیکھے گی نا۔ تو اگر ہم مل جل کر ایک ایسی سوسائٹی بنائیں گے جہاں پر یتیموں کا ٹیک کیئر ہو رہا ہے، تو کل کے دن خدا نہ خواستہ میں مر جاتا ہوں یا ہم میں سے کوئی مر جاتا ہے اور بچے یتیم اور یسیر ہو جاتے ہیں، تو کوئی فکر نہیں رہے گی کہ ہم ایسی سوسائٹی میں جہاں پر یہ چیزیں ٹیک کیئر ہو جاتی ہیں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، پس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور چاہیے کہ بات کہیں سیدھی۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیں، یہ آیت کو برابر میں بھی یاد کروں گا، آپ لوگ بھی یاد کریں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ سے ڈرنا اور جب بات کرے جب سیدھی بات کرنا، گھما پھرا کے لوگوں کو کنفیوز کرنے والی باتیں یہ سب نہیں۔ ایک مومن کی شان ہے کہ وہ قولاً سدیدہ پہ ہوتا ہے۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، بے شک جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور کچھ نہیں، بس وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ یہ بہت کیئرفل رہنے والی بات ہے۔ جن لوگوں کے اختیار میں، پروٹیکشن میں، گارڈین شپ میں یتیم بچے ہیں، ان کا مال وغیرہ ہے، ان کو تو ٹیک کیئر کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن ہم اگر کوئی یتیم کو فی الوقت نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس مال آ رہا ہے اللہ کا دیا ہوا، تو اس میں بھی یتیم کا حصہ ہے، اور وہ حصے کو ہمیں یتیم تک پہنچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں پہنچا سکتے تو ڈھونڈنا چاہیے، ڈھونڈ کے کر کے ہمیں پہنچانا چاہیے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مل جل کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔